آج عدلیہ نے اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے الیکشن کے لیے دینے کا حکم جاری کر کے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ لوگ عدلیہ کے ساتھ ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ ہیں۔ آئین اور قانون کی فتح ہی ملک کی فتح ہے۔ جو عدلیہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ عدلیہ جیتے گی، اور یہ مفاد پرست، منی لانڈر، کرپٹ اور ڈس آنیسٹ لوگ جو کہ عدلیہ سے لڑ کر سول نافرمانی کا ماحول بنا رہے ہیں، ان کو شکست ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے کو چنیں۔ آج عدلیہ کا فیصلہ عدلیہ کی جیت ہے، اور یہ میری بات نوٹ کر لی جائے گی کہ عدلیہ آئین اور قانون کا جھنڈا بلند کرے گی اور عدلیہ جیتے گی، اور باقی چور، ڈاکو، آئین، قانون، دشمن اور چابی کے کھلونے سب شکست کھائیں گے۔ اور آج جمعے کے دن ایک بڑا مبارک فیصلہ دیا ہے، ساری قوم عدلیہ کو مبارک پیش کرتی ہے۔ خان صاحب، جس مقدمے میں آپ ضمانت لینے آئے ہیں، اس مقدمے میں آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ فوج میں انتشار یا ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے اس کو رسپونڈ کریں؟ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ ایک معاشرے کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتے، آپ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جمہوریت آگے کیوں نکلی ہے؟ اس میں تنقید تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کیوں پیچھے رہ گئی؟ تنقید ختم کر دو، معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ خبر جائے گی، خان صاحب کو ان کا مذاق ہی اڑے گا نا، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، بنانا ریپبلک کہیں گے۔ خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جو جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کر لیا جاتا تو ایک ذرا جو تقسیم کا نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں، ہم اس ملک کے لیے یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا اسی طرح تقسیم ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ